بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خواص میں موجود 3 اسباب۔ جہاں تک ان 3 اسباب کا تعلق ہے جو خواص میں پائے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ باریک اور پوشیدہ ہیں، کیونکہ یہ وہ خرابیاں ہیں جنہیں شیطان نیکیوں کے راستوں میں لے آتا ہے، حالانکہ ان میں خیر ہوتی ہے لیکن شیطان ان میں شر کو ملا دیتا ہے۔ پہلا سبب، دینداری کے باعث برائی اور دینی خطا کو عیب سمجھتے ہوئے حیرانی کے سبب کا پیدا ہونا، جس کے باعث وہ کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے جو میں نے فلاں سے صادر ہوتے دیکھی۔ کبھی وہ اس میں سچا ہوتا ہے اور اس کا تعجب برائی پر ہوتا ہے، لیکن درست یہ تھا کہ وہ تعجب کرتے ہوئے اس کا نام نہ لیتا تو شیطان اظہار تعجب میں دوسرے کا نام ذکر کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور یوں وہ غیبت کرنے والا اور گناہگار ہو جاتا ہے اور اسے اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی شخص کا یہ کہنا بھی غیبت ہے کہ مجھے فلاں آدمی پر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے وہ اپنی کنیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ وہ تو بدصورت ہے، اور کیسے وہ فلاں سے پڑھتا ہے حالانکہ وہ تو جاہل ہے۔ دوسرا سبب رحم کھانا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی شخص کے گناہ میں مبتلا ہونے کے سبب غمگین ہو جائے اور کہے بیچارے فلاں کے معاملے اور اس کے گناہ میں مبتلا ہونے نے مجھے غمگین کر دیا ہے۔ وہ اپنے غم کے دعوے میں تو سچا ہوتا ہے، لیکن وہ غم کے سبب اس کا نام لینے سے پرہیز کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اس کا ذکر کر دیتا ہے اور یوں غیبت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس کا غمگین ہونا، رحم کھانا اور اسی طرح اس کا تعجب کرنا اچھا ہے، لیکن شیطان اس کو شر کی طرف اس طرح سے لے جاتا ہے کہ اسے معلوم تک نہیں ہوتا۔ رحم کھانا اور غمگین ہونا اس کا نام لیے بغیر بھی تو ممکن ہے، مگر شیطان اسے نام لینے پر ابھارتا ہے تاکہ اس کے سبب اس کے غمگین ہونے اور رحم کھانے کا ثواب باطل ہو جائے۔ تیسرا سبب اللہ عز و جل کے غصہ کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب وہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا یا سنتا ہے تو غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کا نام ذکر کر دیتا ہے، حالانکہ واجب تو یہ تھا کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اور برائی سے منع کرتے ہوئے اس پر اپنے غصے کا اظہار کرتا اور کسی دوسرے پر اپنا غصہ ظاہر نہ کرتا یا اس کے نام کو چھپاتا اور برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ نہ کرتا۔ ان 3 اسباب کو سمجھنا عوام تو درکنار علماء کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ علماء یہ گمان کرتے ہیں کہ تعجب کرنا، رحم کھانا اور غصہ کرنا جب اللہ عز و جل کے لیے ہو تو یہ نام لینے کے معاملے میں عذر ہے، حالانکہ یہ خطا ہے، بلکہ غیبت کی رخصت مخصوص ضرورتوں کے تحت ہے جن کا ذکر آگے آئے گا، اور ان کے نہ ہوتے ہوئے نام لینے کی رخصت نہیں۔ نفلی عبادت نہ کرنے والے سے نفرت کرنا کیسا؟ حضرت سیدنا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک صاحب کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا۔ لوگوں نے اسلام کا جواب دیا۔ جب وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص نے ان صاحب کے بارے میں کہا، میں اللہ عز و جل کے لیے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ اہل مجلس نے کہا، تم نے کیا ہی بری بات کہی، باخدا ہم ضرور اس بات کی اسے خبر دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ اور اس کے پاس پہنچ کر اس بات کی خبر دو۔ چنانچہ قاصد نے اس کے پاس پہنچ کر اس بات کی خبر دی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا اور فریاد کی کہ آپ اس کو بلا کر دریافت فرمائیے کہ مجھ سے کیوں نفرت کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بلوا کر پوچھا تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ ارشاد فرمایا، تم مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس کا پڑوسی ہوں اور اس کے متعلق خبر رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے اس کو فرض نمازوں کے علاوہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فریادی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پوچھئے کیا اس نے مجھے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہوئے یا نماز کے لیے وضو یا رکوع اور سجود میں کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے کہا، باخدا میں نے اس کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا روزہ رکھتے نہیں دیکھا کہ رمضان میں تو نیک و بد سبھی روزے رکھتے ہیں۔ فریادی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پوچھئے کیا اس نے مجھے کبھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھتے ہوئے یا اس کے حق میں کچھ کمی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اسے دریافت کیا تو اس نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے کہا، میں نے اسے سائل یا مسکین کو کچھ دیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی راہ خدا میں زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال سے کچھ خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ زکوٰۃ تو نیک و بد سبھی دیتے ہیں۔ فریادی نے عرض کی، آپ اس سے پوچھئے کیا میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی کی یا میں نے اس میں ٹال مٹول سے کام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نفرت کرنے والے سے ارشاد فرمایا، اٹھ جاؤ، شاید یہ تم سے بہتر ہو۔ 5ویں فصل،
زبان کو غیبت سے بچانے کا علاج۔ جان لیجئے تمام بری عادات کا علاج علم اور عمل کے مرکب سے ہوتا ہے، اور ہر بیماری کا علاج اس کے سبب کی ضد سے ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا سبب تلاش کرنا چاہیے۔ زبان کو غیبت سے روکنے کا علاج دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک اجمالی اور دوسرا تفصیلی۔ غیبت کا اجمالی علاج۔ غیبت کا اجمالی علاج یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ ہماری روایت کردہ احادیث کے مطابق وہ غیبت کر کے اللہ عز و جل کی ناراضی کی زد میں آ جائے گا، اور اس بات کو جانے کہ غیبت بروز قیامت اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گی، کیونکہ دوسرے کی آبرو ریزی کرنے کے عوض قیامت میں اس کی نیکیاں اس شخص کی طرف منتقل ہو جائیں گی جس کی اس نے غیبت کی۔ تو اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود اللہ عز و جل کی ناراضی برقرار رہے گی، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک مردار کا گوشت کھانے والے کی طرح ہوگا، بلکہ وہ نار جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہو جائے گا، اس طرح کہ اس کے گناہوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا، اور بعض اوقات جس شخص کی غیبت کی ہے اس کا ایک گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنے کے سبب سے ہی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور یہ نار جہنم میں داخلے کا حقدار ہو جائے گا۔ کم سے کم غیبت کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے اعمال کا ثواب کم ہو جائے گا، اور یہ مخاصمت، مطالبے، سوال و جواب اور حساب کے بعد ہوگا۔ غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نار فی الیابس باسرع من الغیبۃ فی حسنات العبد، یعنی آگ خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں کھاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ پر یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ فرمایا، میرے نزدیک تمہاری اہمیت اتنی زیادہ بھی نہیں کہ میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں۔ اپنے بھائی کے عیب پر نظر نہ رکھے۔ جب بندہ غیبت کی مذمت میں موجود احادیث پر یقین رکھے گا تو ان وعیدوں سے خوف کے سبب اپنی زبان کو آزاد نہیں چھوڑے گا، اور اپنے بارے میں غور و فکر کرنا اس کے لیے مفید رہے گا۔ لہٰذا اگر اپنے اندر کوئی عیب پائے تو اس کو دور کرنے میں مشغول ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کرے کہ طوبیٰ لمن شغلہ غیبہ عیبہ عن عیوب الناس، یعنی اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے عیب نے دوسروں کی عیب جوئی سے پھیر دیا۔ تو جب وہ کوئی عیب پائے تو اسے اس بات سے شرم آنی چاہیے کہ اپنی مذمت کو چھوڑ کر دوسرے کی مذمت کر رہا ہے، بلکہ اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دوسرا شخص اس عیب کو اپنے سے دور کرنے سے عاجز ہو گیا ہوگا، جیسا کہ وہ خود عاجز ہو گیا تھا، اور یہ بھی اس وقت ہے جب کہ اس کے عیب کا تعلق اس کے فعل اور اختیار سے ہو، اور اگر اس عیب کا تعلق خلقت سے ہو تو اس کی برائی کرنا خالق کی برائی کرنا ہے، کیونکہ جو کسی صنعت میں عیب نکالتا ہے یقیناً وہ صانع کی برائی بیان کرتا ہے۔ کسی نے ایک دانا شخص سے کہا، اے بری صورت والے۔ دانا نے کہا، چہرے کا بنانا میرے اختیار میں تو نہیں تھا کہ میں اسے اچھا بناتا۔ خود کو عیبوں سے پاک سمجھنا ایک بڑا عیب ہے۔ جب وہ اپنے اندر کوئی عیب نہ پائے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے، اور ہرگز اپنے آپ کو سب سے بڑے عیب کے ساتھ آلودہ نہ کرے، کیونکہ لوگوں کے عیب بیان کرنا اور مردار کا گوشت کھانا بڑے عیوب میں سے ہے۔ بلکہ اگر وہ انصاف سے کام لیتا تو ضرور یہ بات جان لیتا کہ اس کا اپنے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اپنے آپ سے جہالت ہے، اور یہ بھی بڑے عیوب میں سے ہے۔ اس بات کا جاننا بھی اس کے لیے مفید ہوگا کہ اس کے غیبت کرنے سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، جیسے دوسرا شخص اس کی غیبت کرے تو اسے اذیت ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے لیے اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ اس کی غیبت کی جائے تو دوسرے کے لیے بھی اس بات پر راضی نہیں ہونا چاہیے جسے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو یہ غیبت کا اجمالی علاج تھا۔ یہ غیبت کا تفصیلی علاج، اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اس سبب پر غور کرے جو اس کو غیبت پر ابھار رہا ہے، کیونکہ بیماری کا علاج اس کے سبب کو ختم کرنے سے ہوتا ہے، اور اسباب کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ رہا غصہ تو اس کا علاج ان باتوں کے ذریعے کرے جو عنقریب غضب کی آفات کے بیان میں آئیں گی، اور اسے علاج کے طور پر اس طرح سوچنا چاہیے کہ اگر میں غیبت کر کے اس کے متعلق غصہ نکالوں گا تو غیبت کے سبب اللہ عز و جل مجھ پر بھی غضبناک ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ نے مجھے اس سے منع فرمایا ہے، لہذا اس کے منع کرنے کے باوجود میں نے بے باکی کی اور اس کے ڈرانے کو ہلکا سمجھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اِنَّ لِجَہَنَّمَ بَابًا لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا مَنْ شَافَ غَیظَهُ بِمَعْصِیَتِ اللَّهِ، یعنی جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَنِ اتَّقَىٰ رَبَّهُ أَمْسَكَ لِسَانَهُ وَلَمْ يَشْفِ غَیظَهُ، یعنی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ اپنی زبان روکے رکھتا ہے اور اپنا غصہ نہیں نکالتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے غصہ نکالنے پر قدرت کے باوجود غصہ پی لیا، روز قیامت اللہ عز و جل اسے مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ وہ حور عین میں سے جسے چاہے اختیار کرے۔
کسی نبی علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب میں ہے کہ اے ابن آدم تو مجھے اپنے غصے کے وقت یاد رکھ، میں تجھے اپنے غضب کے وقت یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ تجھے ہلاک نہیں کروں گا۔ مخلوق کی رضا کے لیے رضائے الہی کو نہ چھوڑو۔ جہاں تک دوستوں کے ساتھ موافقت کا تعلق ہے تو تم یہ بات سوچو کہ جب تم مخلوق کی رضامندی میں اللہ عز و جل کی ناراضی کو پانے کی کوشش کرو گے تو اللہ عز و جل تم پر غضب فرمائے گا، اور تم اپنے لیے کیسے اس بات پر راضی ہو کہ دوسرے کی تعظیم و تکریم تو کرو مگر اپنے مولا عز و جل کو حقیر جانو، اور مخلوق کی رضا کے لیے اس کی رضا کو چھوڑ دو۔ البتہ تمہارا غضب اللہ عز و جل کے لیے ہو تو حرج نہیں، لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ جس پر غصہ ہے اس کا ذکر تم برائی کے ساتھ کرو، بلکہ جب تمہارے دوست اس کا برا تذکرہ کریں تو تمہیں اللہ عز و جل کی خاطر ان پر غصہ کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت برے گناہ یعنی غیبت کے ساتھ تمہارے رب عز و جل کی نافرمانی کی ہے۔ جہاں تک دوسرے کی طرف خیانت کی نسبت کر کے خود کو عیب و نقص سے پاک سمجھنے کا تعلق ہے، جبکہ دوسرے کا تذکرہ کرنے کی حاجت نہ ہو، تو اس کے علاج کی صورت یہ ہے کہ تم اس بات کو پہچانو کہ خالق کی ناراضی مخلوق کی ناراضی سے زیادہ سخت ہے۔ تم غیبت کر کے یقینی طور پر اللہ عز و جل کی ناراضی مول لے رہے ہو، مگر یہ نہیں جانتے کہ مخلوق کی ناراضی سے بچ پاؤ گے یا نہیں۔ تو ایک وہمی بات سے تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو، لیکن یقینی بات سے خود کو نہ بچا کر آخرت کی ہلاکت اور اپنی نیکیوں کا خسارہ قبول کر رہے ہو۔ اللہ عز و جل کی مذمت تمہیں نقد حاصل ہو رہی ہے اور مخلوق کی مذمت دور کرنے کا انتظار ادھار پر اٹھا رکھتے ہو، یہ انتہا درجے کی جہالت اور رسوائی ہے۔ شریعت کی خلاف ورزی میں کسی کی پیروی جائز نہیں۔ رہا تمہارا اس طرح اظہار برات کرنا کہ اگر میں نے حرام کھا لیا تو کیا ہوا، فلاں عالم بھی تو کھاتا ہے، اگر میں نے بادشاہ کا مال قبول کیا ہے تو فلاں بھی تو قبول کرتا ہے، تو یہ جہالت ہے، کیونکہ تم ایسے شخص کی پیروی کرنے کا عذر بیان کر رہے ہو کہ جس کی پیروی کرنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی شخص آگ میں داخل ہو جائے اور تم آگ میں داخل نہ ہونے کی قدرت رکھتے ہو تو تم ضرور اس کی موافقت نہیں کرو گے، اگر کرو گے تو کم عقل کہلاؤ گے، نیز تم نے اس کا نام ذکر کر کے غیبت کر دی اور اپنے فعل سے اظہار برات کرنے کی خاطر ایک اور گناہ کا اضافہ کر لیا، اور دو گناہوں کو جمع کر کے اپنی جہالت اور کم عقلی پر مہر لگا دی۔ اور تمہاری مثال اس بکری کی طرح ہے جو پہاڑی بکری کو پہاڑ کی بلندی سے خود کو گراتا دیکھ کر اپنے آپ کو بھی گرا دیتی ہے۔ اگر بکری کی عذر بیان کرنے والی زبان ہوتی اور وہ یوں عذر بیان کرتی کہ پہاڑی بکری چونکہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی، جب اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا تو میں نے بھی ایسے ہی کیا، تو ضرور تم یہ دیکھ کر اس کی جہالت پر ہنستے۔ تمہارا حال بھی اس کے حال کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنے آپ پر نہ تعجب کرتے ہو نہ ہنستے ہو۔ مخلوق تمہیں رب تعالیٰ سے بچا نہ سکے گی۔ رہا تمہارا فخر کا ارادہ کرنا اور علم و فضل کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے کے عیب نکالنے کے ذریعے اپنی تعریف کرنا، تو تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ تم نے اس کا برا تذکرہ کر کے اپنی فضیلت کو اللہ عز و جل کے ہاں ختم کر دیا، اور جہاں تک لوگ تمہارے بارے میں علم و فضل کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ معاملہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کی آبرو ریزی کرتے ہو تو تمہارے بارے میں ان کا اعتقاد کم ہو جاتا ہے، تو تم نے مخلوق کی ذنی قدر و منزلت کے بدلے اللہ عز و جل کی یقینی قدر و منزلت کا سودا کر دیا۔ جہاں تک حسد کی وجہ سے غیبت کرنے کا تعلق ہے تو یہ دو عذابوں کو جمع کرنا ہے، کیونکہ تم نے دنیاوی نعمت پر حسد کیا تو حسد کے سبب دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوئے، پھر تم نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ اس میں عذاب آخرت کا بھی اضافہ کر لیا۔ دنیا میں تو نقصان اٹھایا ہی تھا، آخرت کے نقصان کو بھی گلے لگا لیا اور دو سزاؤں کو جمع کر لیا۔ تمہارا ارادہ تو مقصود یعنی حسد کیے گئے شخص کو نقصان پہنچانے کا تھا، لیکن تم نے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا دیا اور اپنی نیکیاں اسے ہدیہ کر دی، تو اس طرح تم اس کے دوست اور اپنے دشمن ہوئے، کیونکہ تمہارا غیبت کرنا اسے نقصان نہیں دے گا بلکہ تمہیں نقصان اور اسے فائدہ دے گا، اس طرح کہ تمہاری نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو جائیں گی یا اس کے گناہ تمہارے کھاتے میں آ جائیں گے، لہذا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیز تم نے حسد کی خباثت کے ساتھ جہالت کی حماقت کو بھی جمع کر لیا، اور بعض اوقات تمہارا حسد کرنا اور مذمت کرنا مقصود کی فضیلت کے پھیلنے کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِّیَتْ أَتَاهَا لَهَا لِسَانَ حُسُودٍ۔ ترجمہ: جب اللہ عز و جل کسی کی پوشیدہ فضیلت کو عام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے حاسدین کی زبان کو تیار کر دیتا ہے۔ جہاں تک مذاق اڑانے کا تعلق ہے تو تمہارا اس سے مقصود لوگوں کے سامنے دوسروں کو رسوا کرنا ہے، لیکن اس کے سبب تم خود کو بروز محشر اللہ عز و جل، ملائکہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے رسوا کر دو گے۔ اگر تم اپنی حسرت، اپنے جرم اور قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی کے متعلق غور و فکر کرتے کہ جس دن تم اس شخص کے گناہ اٹھائے ہوئے ہوگے جس سے تم نے مذاق کیا تھا اور تمہیں آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو یہ غور و فکر ضرور تمہیں دوسرے کو رسوا کرنے سے خوف میں ڈال دیتا۔
اگر تم اپنے حال کو پہچان لیتے تو تم اپنے آپ پر ہنسنے کے زیادہ حقدار تھے۔ تم تو کچھ لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ مذاق کر کے خود کو رسوائی کی زد میں لے آئے، کیونکہ بروز قیامت تمہارا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اور جس شخص کے ساتھ تم نے مذاق کیا تھا وہ گدھے کو لے جائے جانے کی طرح اپنے گناہوں کا بوجھ تم پر لاد کر تمہارے ساتھ مذاق کرتا، تمہاری رسوائی پر خوش ہوتا، اور تمہارے خلاف اللہ عز و جل کا اس کی مدد کرنے اور تم سے انتقام کا موقع ملنے پر مسرور ہوتا ہوا تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ جہاں تک دوسرے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے سبب رحم کھانے کا تعلق ہے، یہ فی نفسہ ہی تو اچھا ہے، لیکن ابلیس نے تم سے حسد کرتے ہوئے راہ حق سے تمہیں بہکا دیا اور تم سے وہ بات کہلوا دی جس کے سبب تمہاری نیکیاں دوسرے کی طرف منتقل ہو گئیں، جو کہ تمہارے رحم کھانے کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ تو یوں جس پر تم نے رحم کھایا اس کے گناہ کی تلافی ہو گئی اور وہ قابل رحم نہیں رہا، بلکہ الٹے تم مستحق ہو گئے، اس لیے کہ اب تم قابل رحم ہو، کیونکہ تمہارا اجر ضائع ہو گیا اور تمہاری نیکیاں کم ہو گئیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل کی خاطر غصہ کرنا بھی غیبت کا سبب نہیں بنتا، لیکن شیطان نے تمہارے سامنے غیبت کو اس لیے پسندیدہ بنا دیا ہے تاکہ تمہارا غصہ کرنے کا ثواب ضائع ہو جائے اور غیبت کرنے کے سبب تم اللہ عز و جل کی ناراضی کا شکار ہو جاؤ۔ جہاں تک تعجب کے سبب تمہارا غیبت کرنا ہے، تو اپنے آپ پر تعجب کرو کہ کیسے تم نے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو دوسرے کے دین یا دنیا کے بدلے میں ہلاک کر دیا۔ نیز یہ کہ تم دنیا کی سزا سے بھی محفوظ نہیں ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل تمہارا پردہ چاک کر دے، جیسا کہ تم نے تعجب کر کے اپنے بھائی کی پردہ داری کی۔ ان تمام اسباب کا علاج صرف معرفت یعنی علم ہے، اور ان تمام امور پر یقین رکھنا ہے جو ایمان کے ابواب میں سے ہیں، تو جس کا ان پر ایمان مضبوط ہوگا اس کی زبان یقیناً غیبت سے رک جائے گی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔